علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے 24واں مکتوب ارکان طریقت کے بیان میں۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے، بیان کریں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے بھائی شمس الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں منتہائے مقصود تک پہنچنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارکان طریقت بے اصل نہیں ہیں، بلکہ ان کی ایک زبردست اصل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: مومن کو ادائے نوافل سے خدا کے ساتھ اتنا تقرب اور ایسی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر اس کی خودی اس طرح دور ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کانوں سے سنتا ہے اور اس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسی کے ہاتھوں سے سارے کام سر انجام دیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولتا ہے۔ دیکھو بچوں کے ساتھ ماں مہربان کیا کرتی ہے، اس کو گود میں لے کر چلتی ہے، اس کی طرف سے کوئی چیز اٹھا لیتی ہے، اس کو ہلاکت سے بچاتی ہے، اس کی اچھائی برائی کا خیال رکھتی ہے، اس کی جانب سے باتوں کا جواب دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تم کو جان لینا چاہیے کہ قرب نوافل کوئی معمولی درجہ کی بات نہیں ہے۔ ایسا شخص مورد الطاف ربانی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کل مہمات کو سر کر دیتا ہے۔ وہ خلق اللہ کے لیے قبلہ حاجات ہو جاتا ہے، اس کی خاک قدم آنکھوں کا سرما بنتی ہے، اس کی ران سواری کے گرد و غبار کو عبیر راہ بنا دیتے ہیں۔ ایک پر لطف قصہ سنو تو شاید کچھ سمجھ جاؤ۔ ایک دفعہ بصرے میں سخت خشک سالی پڑی، لوگ نماز، دعا اور زاری کے لیے میدان میں جا نکلے۔ ہزار چیختے چلاتے ہیں مگر فریاد سنی نہیں جاتی۔ آسمان پر بدلی کا نام تک نہیں، کوئی بوند بھی دکھائی نہیں پڑتی۔ اتفاقاً ادھر سے کوئی شخص گزر رہا تھا، دیکھتا ہے کہ ہزاروں اشخاص جمع ہیں، دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنسو برس رہے ہیں لیکن پانی نہیں برستا۔ اس کا جی نہ مانا، اس کی شفقت عام معجزن ہوئی۔ کہنے لگا: اے اللہ، باتفعال اس بھید کے جو ہماری آنکھ میں ہے پانی برسا۔ اتنا کہنا تھا کہ جھوم کے بدلی آئی اور ٹوٹ کے پانی برسنے لگا۔ اس جماعت میں ایک شخص جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، دوڑتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس کو موقع ملا، اس نے کہا: اے شخص، اے شیخ اثر، ہماری ایک عرض ہے۔ وہ بولا: فرمائیے۔ اس نے التماس کی کہ وہ کون سا سر حضور والا کی چشم مبارک میں پنہا ہے جس کو شفیع لانے سے پانی فوراً برسا۔ اس نے کہا: اے بھائی، ہم نہ ولی، نہ شیخ، نہ پیر، نہ فقیر، جیسے سب عوام الناس ہیں ویسے یہ بندہ گنہگار ہم بھی ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ ان آنکھوں نے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو با یزید سمجھ کر دیکھا ہے۔ یہ دیکھنا جو رنگ نہ دکھائے، یہ دیکھنا جو کمال ظاہر نہ کرے، تعجب ہے۔ اب ان بزرگوں کے مراتب کو دیکھو کہ اس کی کچھ انتہا نہیں ملتی ہے۔ تم اس کو باور کرو کہ ان کے قدموں کی خاک آنکھوں کے لیے کجل جواہر کا کام کرتی ہے اور زبان ان کی باد بہاری کی طرح حماتن حیات ہے۔ جس طرح موسم بہار کا پانی مردہ زمین کو لباس حیات پہنا دیتا ہے اور خارستان کو گلستان بنا دیتا ہے، اسی طرح جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ بنا دیتی ہے۔ اور واقعی گفتار حق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے ہی با اثر ہو۔ اگر باتیں ان بزرگوں کے دل کے لیے جان ہے تو کل افعال و صفات ان کے بند کشا و حل کنندہ مہمات ہیں، رحمت للعالمین کی امت خاص ہیں، رحمت للعالمین کے شدائی ہیں۔ ان کی رحمت و شفقت کی روشنی بھی تمام پھیلی رہتی ہے۔ خود نہ کھائیں گے، خلق اللہ کو ضرور کھلائیں گے۔
خود اچھا کپڑا نہ پہنیں گے، حاجت مندوں کو پہنائیں گے، تیکھی تیکھی باتیں سنیں گے مگر اس نشتر کو برداشت کریں گے، ظلم سہیں گے مگر ظالم سے بدلہ نہ لیں گے، بلکہ اس کی شفاعت کرنے کو تیار ہوں گے، جفا کے عوض وفا کریں گے، دشنام کے مقابلہ کو دعا اور ثنا سے آمادہ ہوں گے۔ تم جانتے ہو کہ اس قدر بے نفسی کا بحث کیا ہے؟ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا ہے، اللہ نے ان کو محفوظ بنا لیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ان بزرگوں کے دل کے صحرا سے باد راحت چلتی ہے اور خلق خدا کے دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے۔ ان کی شفقت کی مثال آفتاب سے ہے، دوست دشمن سب اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تواضع میں وہ لوگ گویا زمین ہو رہے ہیں، ساری دنیا ان کو روندے بھی تو وہ اف نہ کریں گے۔ خلق اللہ سے بدلہ لینا ان کا کام نہیں، یہاں پر وہ بالکل کوتاہ دست ہو جاتے ہیں، تمام عالم کی عیانداری کرنے کو تیار ہو جائیں گے مگر اپنے کھانے کپڑے کا بار کسی پر نہ ڈالیں گے۔ سخاوت میں ان کو ایک دریا سمجھو، دوست دشمن دنیا دونوں کو برابر سیراب کرتے ہیں، از مغرب تا مشرق سارے جہان کے لیے وہ ایک چشمہ رحمت ہیں۔ کہ یہ لوگ شیریں کلام ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو آزاد مرد ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر شے کا مراجع و محاب کہاں ہے، مقام جمع ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بلکہ ہر بنے موان کا چشم بصیرت کا کام دے رہا ہے۔ دیکھو جن جن صفات کو ہم نے بیان کیا ہے، اگر یہ صفتیں اہل طریقت میں پائی نہ جائیں تو یوں سمجھو کہ اس شخص نے ابھی راہ طلب میں قدم ہی نہیں رکھا ہے۔ چاہتا ہے کہ بیس بدل کر بھیک ملے تاکہ بے درد سر روٹیاں ہاتھ آئیں، اور امامہ اور دستار سے عزت اور جاہ حاصل ہو تاکہ لوگ تعظیم اور توقیر سے پیش آئیں۔ حقائق اور معارف کی جو وہ باتیں کرتا ہے گویا منہ چڑھاتا ہے، کہاں وہ اور کہاں اسرار و معرفت۔ اللہ تعالیٰ ایسے ویسوں کو رازدار نہیں بناتا، ہاں وہی ان رموز سے آگاہ ہوتے ہیں جو دل سے تارک لذات و شہوات ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آنکھ کان پاؤں وغیرہ بزرگان دین بھی رکھتے ہیں اور عوام الناس بھی رکھتے ہیں، مگر پاک دل خاصان خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اس دل پاک کی حکومت ان کے کل جوارے پر رہتی ہے، مگر ہم لوگ جن 2 نمبر پیروں کو دیکھ رہے ہیں، بزرگوں کے معنی سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ خود ان کی زبان، ان کا ہاتھ، ان کا پاؤں، ان کی آنکھ، ان کا کان ناپاکی دل کو ان کا ظاہر کر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ یہ مدعی کذاب ہیں۔ اگر ان کا بات چلے تو لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کر اپنے حلق میں داخل کریں اور کسی کے لباس فاخرہ سے اپنی گدڑی کو بدل ڈالیں۔ بار بار ان کی یہ خواہش کہ سارا عالم ہمارا غلام بن جائے اور غلامی کا اقرار کرے اور ہمارا کلمہ پڑھے، حالانکہ صدقے کا کپڑا بدن پر ہے اور مفت کی روٹی معدے میں ہضم ہو رہی ہے۔ مگر غرور کو نہ پوچھیے، کیا ممکن کہ اپنی تمام عمر میں بغیر باضابطہ ٹھاٹھ بدلے ہوئے بازار تو نکل جائیں؟ امامہ کلا وغیرہ جب تک سب لیس نہ ہو جائے، کیا مجال صرف ایک چیز پردہ پر قناعت کریں؟ امامہ و کلا وغیرہ جب تک سب لیس نہ ہو جائے، کیا مجال کہ صرف ایک چیز پر وہ قناعت کریں اور ادھر ادھر چہل قدمی کر سکیں؟ خیال یہ ہے کہ خلاف شان گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو درزی کیا کہے گا، چمار کیا تصور کرے گا، بازاری کیا سمجھیں گے، ہماری آبرو مٹ جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سنو برادر، ایسے ہی لوگوں کو اہل نظر خود پرست کہتے ہیں، ہرگز حق پرست نہ کہیں گے۔ گوشہ نشینی، عزت گزینی، خلوت کرینی، اصلاح و تقوی اگر اس لیے ہے کہ دنیا اس کو پرہیزگار سمجھے اور اس کی طرف رجوع کرے، اس کی مثال اس زنانِ فحشہ و بدکارہ کی ہے جو اپنے آپ کو دن بھر کے لیے سنوارا کرتی ہے تاکہ تماش بینوں کا اس کے ارد گرد جھگٹ ہو۔ یا عورتوں کی طرح سنگار بناؤ اختیار کرو، یا جوان مردوں کی طرح میدان میں آ کر بازی مار لو۔ اس راہ میں جس کو مرد ہونے کا دعویٰ ہو اس کو چاہیے کہ ہر بنے منہ سے زبان کا کام لے اور ہر زبان دل کی تابع رہے، یعنی کہ بطور خفا سر سے پاؤں تک
یعنی کہ بطور خفی سر سے پاؤں تک ذکر خدا میں مشغول رہے، زبان ہلنے نہ پائے، تیغ حیا وہ کام کر گزرے کہ زبان شرم سے کٹ جائے۔ اگر چاہے بھی کہ داستان حقیقت شروع کریں تو دل حق منزل فوراً زمانہ گزشتہ کو آئینہ اگر چاہے بھی کہ داستان حقیقت شروع کریں تو دل حق منزل فوراً زمانہ گزشتہ کا آئینہ اس کو دکھائے کہ حضرت سلامت آج صوفی و شیخ بن کر بیٹھے ہیں، کل کی بات ہے کہ گوروں پر خاک روبی کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر زبان میں گرا پڑ جائے، کہنے لگے سچ ہے، یہ گندی زبان اس لائق کہاں کہ مقام قدس کی باتیں کرے اور حق سبحانہ تعالیٰ کا نام لے۔ یہ سوچ کر دم نہ مارے، اہل طریقت کی ایک نشانی اور ہے، مگر ذرا ٹیڑھی کیر ہے، اس کو ایک دھن ایسی بندی رہے، ایک سوئی اس درجہ ہو کہ گھر سے نکلے تو پھر اسی راستے سے گھر واپس نہ آ سکے، راہ بھول جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو طریقت کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، صوفی اور عالم ظاہر میں فرق ہے۔ صوفی کا دل زبان کے آگے ہوتا ہے اور عالم ظاہر کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے۔ صوفی پر دل حق منزل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ آج کل کا حال یہ ہے کہ واعظان اور ناصحان اور سالکان اس دور میں گناہ کی راہ پر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ یہ بات نابینائی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ راہ حق میں نابینا وہی ہے کہ زبان سے عصا کا کام لے، کبھی اس پر تان مارے، کبھی اس پر تشفیع کرے اور دعویٰ کرے کہ میں صاحب بصیرت ہوں۔ اس وقت ہمارے مخاطب وہ علماء نہیں ہیں جو علم کی روش پر ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنی دھن میں جو کچھ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے کہتے ہیں، ان کا کہنا بجا اور درست ہے۔ اس گھڑی ہماری مخاطبت ان حضرات سے ہے جو صورتاً مشائخ بنے ہیں۔ افسوس صد افسوس، کیا دنیا سے شرم ناپید ہو گئی؟ سنو بھائی، زبانی جمع خرچ کوئی چیز نہیں ہے، جب تک قلبی حالت درست نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا۔ آنکھ کھول کر دیکھو، دل میں اگر ایمان ہے تو کفر زبانی سے کچھ نہیں بگڑتا، مگر وہ شخص جس نے کراہت سمجھی اور اس کا دل ایمان سے اطمینان حاصل کیے ہوئے ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ کفر قلبی جہاں ہے وہاں ایمان زبانی کچھ کام نہیں آتا۔ کلام پاک سے سنو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو خدا کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق لوگ سخت جھوٹے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ زبان شریعت کے گھر کی مالک ہے، اس میں شک نہیں کہ زبان شریعت کے گھر کی مالک ہے، اور امر و نواہی زبان ہی کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ دین اسلام کی فضیلت اس واسطے سے بیان ہوتی ہے، مگر بات یہ ہے کہ جب بندہ حق میں محو ہو جاتا ہے تو اس کی زبان نامحرم ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے، اس گلے حقیقت زمزمہ سنجے بوستان شریعت کو نہیں دیکھتے کہ پہلے کیا کہا اور جب قرب حقیقی ہوا تو کیا فرمایا، جس کا قول یہ تھا کہ میں عرب اور عجم کا سب سے زیادہ فصیح ہوں، مگر تیری تعریف جیسا کہ چاہیے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ کہہ کر تو حیرت ہوتی ہے کہ مقام تحمید سے مقام توحید کہیں زیادہ برتر ہے۔ برادر عزیز، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب مقام تحمید سے خاصان حق عجز ظاہر کرتے ہیں تو مقام توحید میں کون دم مار سکتا ہے؟ ایک بزرگ پاک نے اس معنی کو اس طرح بیان کیا ہے: عشق کی نظر میں سالکان کامل کو تو بھی نہیں جانتا کہ بے راہ ہو گئے ہیں، اس لیے تیری حمد و ثنا کہنے سے دونوں جہاں کی فصیح کی زبان خاموش ہے۔ آغاز عشق میں تو اسی کا مزہ ہے کہ ہر وقت ذکر یار ہو۔ جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اسی کا ذکر کیا کرتا ہے، مگر جب عشق کامل ہو جاتا ہے تو دوری میں بھی ایک خاص قسم کی حضوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ کا زیادہ ذکر کرنا اللہ سے ان کو دور کر دیتا ہے، اور دل ہی دل میں یہ ربائی پڑھتے ہیں: میں عقل مندوں سے تیری بات کم کرتا ہوں اور گفتگو کا راستہ بند کر دیتا ہوں، پھر چند دل جلوں کو جمع کرتا اور جو کچھ میں نے کہا تھا اس پر ماتم کرتا۔ سنو بھائی، جب تک انسان ہمتاً ظاہر و باطن مومن نہیں ہوتا کام نہیں بنے گا۔ اس واسطے مومن حقیقی کامیاب ہے۔ ایک جہان ایمان کا دروازہ کھولتا ہے اور زنجیر دڑکھڑاتا ہے، مگر جو شخص دروازہ تک پہنچتا ہے کچھ ضرور نہیں کہ اس سلطان کے محل سرا تک پہنچے۔
دیکھو مشرک کو 1000 بار غسل دو، صاف کپڑے پہناؤ، پھر بھی نجاست نہیں جاتی۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں، دل کی طہارت ہے، اور اسی کا اعتبار بھی ہے۔ زبان و دل کے کس فرق کو ہم بتائیں؟ حیا راچا بیان، وار دل دوزخ میں بھی ہزاروں ہزار زبانیں خدا خدا کہنے والی ہوں گی، مگر ایک بھی خدا شناس دل نہ ہوگا۔ ہزاروں ہزار فصیح زبانیں زبان درازوں کی گونگی ہو جائیں گی، مگر ان زبان درازوں میں سے کوئی دل نہ ملے گا۔ ان باتوں کو سن کر تمہیں تو ایک خاص قسم کے تفکر نے گھیرا ہوگا۔ تو اب ہم سے سنو، مانا کہ تاج دولت ہم لوگوں کے سروں پر نہیں ہے، مگر آتش نا امیدی سے دل کو اغنا بھی مناسب نہیں۔ قرآن مجید کا فتویٰ یہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ احکام کا بوجھ ہر شخص پر اس کی طاقت کے موافق رکھا جاتا ہے۔ خیال کرو کہ تاج دولت نہ دے کہ بار غم بھی سر پر رکھا جائے گا، اور نا امید بنا کر دل بھی پیسا جائے گا۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس سے 1 من کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا، اس پر 2 من کا بوجھ کس طرح ڈال دیا جائے گا؟ اس درجہ بھی بد نصیب ہم لوگ نہیں ہیں کہ تالے میں نحس ستاروں کے سوا سعد کا گزر ہی نہ ہو، اور 2 بدبختیاں جمع ہو جائیں۔ یہ جان سکتے ہیں کہ قدم راسخ ایسا نہیں ہے کہ دین کی راہ میں کام دے، مگر دم خم تو ایسا ہے کہ خوب دون کی لیں اور شیخی بگاریں، 1000 میں 1 معلوم ہوں۔ ہے برادر عزیز، تم کہہ سکتے ہو کہ اس مکرم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خریدار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اتنی قیمت کون دے سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ سر سے پاؤں تک میں عیب ہی عیب ہوں، تو نے دیکھ بھال کر خریدا ہے، کیا اچھا یہ عیب دار اور کیا خوب مہربان خریدار ہے، اس کے کرم کی کچھ انتہا ہے۔ ہم اگر بڑھاپے میں بھی حاضر درگاہ ہوں تو حکم ہوتا ہے کہ ساری مملکت تیری خدمت کے لیے ہم ٹھیک کر دیتے ہیں، اور کہیں خوش نصیبی سے عالم جوانی میں اس کے ذکر سے انس پکڑیں تو ساری حکومت میں ڈنکے کی چوٹ ہماری بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ جس سختی سے اوامر و نواہی کا حق تجھ سے ہم نے طلب کیا تھا، اسی طرح اپنے کرم سے ہم انصاف بھی کر رہے ہیں۔ اگر تجھ سے کچھ بھول چک بھی ہو گئی ہے تو ہم اس کو دہراتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے درگزر کرتے ہیں۔ اگر ضرورت سے زیادہ تجھے شفقت اٹھانی پڑی ہے تو ماں بدولت تجھ سے عذر کرتے ہیں کہ اس کا خیال نہ کرنا۔ ہم بڑے حکیم ہیں، اپنی حکمت سے اپنے بید سے واقف ہیں۔ جب وقت آئے گا ان اسرار کو ہم ظاہر کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا نوازش اور اکرام ہے۔ اے بھائی، جس قدر تم نے سنا، اس کے دریائے کرم سے 1 قطرہ ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا بھی ہے؟ مثلا اگر تمام منکرین عالم کو اور شیاطین جہان کو، اس کے ذریاتوں اور متبعین کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے اور تاج سلطنت ابدی ان کے سر پر رکھ دے، جب بھی ابر کرم سے 1 بوند ہی سمجھو، بلکہ اس سے بھی کم، ہوا سلام۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا 24واں مکتوب ختم ہوا۔ تمام اہل طریقت، تمام سالکین دوستوں کو، بھائیوں کو جزاک اللہ خیر، خوش رہیں، آباد رہیں، والسلام۔